حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی جانب تھے اور یزید یہ باطل کی طرف تھا۔ تاریخی اعتبار سے اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ انگاروں پر ننگے پاؤں چلنا، اپنے جسم کو کاٹنا شرعی لحاظ سے کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ عہد و غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ علماء نے اس پر اتفاقی فیصلہ دے دیا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھا جائے گا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے گا۔ کیونکہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے۔ سال کے شروع میں ہر بندہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے اور ہر نیا سال بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ کہ معارف کے ناظرین کو میرا سلام۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم 1445 ہجری سے 1446 ہجری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ آپ سب کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال آپ کی زندگی کے لیے خوشائن ثابت ہو، فلسطین کی آزادی کا سال ہو۔ بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ مرکز المعارف کے استاذ حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ حضرت سے محرم الحرام کے متعلق کچھ خاص اور اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قاضی صاحب وقت دینے کے لیے شکریہ۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بڑا اہم مہینہ سمجھا جاتا ہے، تو کون سی وہ باتیں ہیں جو اس مہینے کی اہمیت کو بڑھاتی ہیں اور مسلمانوں کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ کریم۔ محرم الحرام، رجب، ذیقعدہ اور ذی الحجہ، یہ چاروں مہینے حرمت والے اور عظمت والے مہینے ہیں۔ جہالت کے دور میں بھی ان چاروں مہینوں کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا، یعنی ان کے اندر قتال، قتل و غارت گری کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد بھی ان چاروں مہینوں کی عظمت میں اور اضافہ کیا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت روزوں کی ہے وہ محرم الحرام کے روزوں کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من شہر المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن پاک میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی وجہ سے اس مہینے کو بہت زیادہ عظمت ملی ہے، اور یہ زمانہ جہالت میں بھی اس کو عظمت والا سمجھا جاتا تھا، اور ظہور اسلام کے بعد اس کے اندر اور اضافہ ہوا۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی ہے، تو اس مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی فضیلت ہے؟ ایک روایت میں تو مطلق ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی کثرت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا، لیکن خاص طور سے عاشورہ کے دن کا روزہ خاص طور سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اس کو 1 سال کے روزہ کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہود بھی اس دن میں شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے یہ فرمایا کہ اگر آئندہ میں بقید حیات رہا تو انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے ساتھ
9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لہٰذا علماء نے اس پر اتفاقی فیصلہ دے دیا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھا جائے گا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے گا، اور اس کی فضیلت یہ بتائی کہ 1 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ جی، جہاں مختلف وجوہات کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہیں بہت سارے اہم واقعات جو اس مہینے میں پیش آئے انہیں بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھا چڑھا کر بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو کون کون سے واقعات جو اس میں پیش آئے اور ان کی کیا حقیقت ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ تاریخی اعتبار سے اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے جن کو شمار کرنا اتنے قلیل وقت میں آسان نہیں ہے۔ چند جو خاص واقعات ہیں ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی محرم الحرام کے اندر ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ پھر آپ کو جو خلافت کا تاج پہنایا گیا، قرآن پاک نے کہا انی خالق فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خلافت کا تاج جو زمین پر پہنایا گیا یہ بھی اسی مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا۔ اس کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر اسی مہینے کے اندر ٹھہری، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جن کا تذکرہ اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے سارے واقعات ثابت ہیں، اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت امام حسین کی شہادت جنہیں خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے، مختصر سی روشنی ڈالیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ کے اندر عبادت کرنا کھلے عام مشکل ہو گیا تھا، سب کے سامنے عبادت نہیں کی جاتی تھی، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اے اللہ اس اسلام کو عزت دے دے ان 2 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کے ذریعے سے۔ حدیث پاک میں 4 آدمیوں کا تذکرہ ہے، ایک تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، ابو جہل کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح ہشام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی تو کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب کیا، اور پھر ان کی شہادت بھی 1 محرم الحرام کے اندر ہوئی، اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور جس وقت یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھا، وہیں سے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی جانب تھے اور یزید یہ باطل کی طرف تھا، اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور یزید کی فوج کی ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی، اور اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے اجلاء صحابہ کی شہادت ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اسی مہینے کے اندر ہوئی، اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ایک خاص فرقے کی جانب سے محرم الحرام میں خاص طور سے 10 محرم کو غم حسین کے نام پر ماتم کیا جاتا ہے، انگاروں پر ننگے پاؤں چلنا، اپنے جسم کو کاٹنا، ماتم منانے کا یہ طریقہ یا پھر غم حسین میں اپنے آپ کو عاشق حسین ثابت کرنے کے لیے سارے کام کرنا شرعی لحاظ سے کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، وہ ہماری ملت اور ہماری امت میں اس کا شمار نہیں ہے جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور اپنے رخساروں پر مارتا ہے۔ لہذا
جو شہید ہوتا ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تم اس کی زندگی کا احساس نہیں کر پاتے ہو، لہٰذا جو زندہ ہوگا اس کا ماتم نہیں منایا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا، لہٰذا ماتم منانا یہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اور اسلام کی خلاف ورزی ہے اور اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فرقہ جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلوس نکالتا ہے، جس طرح یہ ماتم مناتے ہیں اور وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، دونوں میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اعتبار سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا ان دونوں جماعتوں کا آپس میں کوئی خاندانی رابطہ ہوگا، ورنہ اعتدال کی راہ یہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ثابت ہوگا وہی حق ہے اور اسی سے ہمارا ایمان بچے گا۔ جو اس سے ہٹ کر اپنی من گھڑت باتیں اس میں داخل کرے گا اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی۔ جی، قاضی صاحب کی ساری باتیں سننے کے بعد علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں تو تھی ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور حقیقت کے متعلق، لیکن چونکہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے، سال کے شروع میں ہر بندہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے اور ہر نیا سال بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، صحیح راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، برے کاموں کو ترک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مختصر سا ایک چھوٹا سا پیغام۔ ان کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ اسلام کا کوئی بھی عمل ہے، جیسے یہ محرم الحرام کے اندر جو اعمال کرنے کا حکم ہے، ان تمام اعمال سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور ان صحابہ جن کی شہادتیں اس مہینے کے اندر ہوئی ہے ان کی زندگی کو پڑھا جائے اور ان کی زندگی سے ہم سب کے لیے کیا کیا اسباق ہیں وہی اسباق ہم سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ صحابہ کی زندگی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے، اور صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے، ان کے ساتھ عناد رکھنے والے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے، لہٰذا یہی ہمارا آخری پیغام رہے۔